اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریاد کرنے لگے اللہ تعالیٰ کو کہ اے اللہ مجھے ٹھیک کر دیتے تو میں ان کے ساتھ جاتا۔ ایک دن وہ بہت ہی پریشان بیٹھے ہوئے تھے، ایک رجل غیب آیا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا، کہا کہ کیا ہے ماجرا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں چوٹ لگی ہے اور شدید درد ہے، میں اب چل نہیں سکتا۔ انہوں نے فرمایا اسی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر یہ آیت کریمہ پڑھ لیجئے۔ وہ ساتھی کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ جب میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تو درد ختم ہو گیا، بالکل وہ جگہ مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ نہ ہی چوٹ لگی ہے نہ یہ جگہ ٹوٹی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک پاورفل، بہت ہی طاقتور عمل پیش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں خود قرآن مقدس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر میرے نبی حضرت یونس علیہ السلام میری اس تسبیح کو نہ پڑھتے تو اس وقت تک یہ مچھلی کے پیٹ سے نہ نکلتے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا، وہی قبر بن جاتی ان کے لیے۔ اگر وہ نکلے ہیں تو انہی کلمات کی برکت سے میں نے ان کو آزادی مرحمت فرما دی۔ مچھلی کا پیٹ ایک قید خانہ بنا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے رہائی مرحمت فرمائی۔ اسی طرح دیکھیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے خود ہی اعمال صالحہ کا اور قرآنی عمل کا خاصا بیان فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن مقدس کا عمل ایسا مضبوط ہے، قرآن مجید ایسی مضبوط کتاب ہے کہ اس کے دائیں بائیں سے، اس کے آگے پیچھے سے کہیں سے کوئی شیطان کا داخلہ نہیں ہے، باطل آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایسے مضبوط اعمال ہیں قرآن مقدس کے کہ راہیں بند ہو جاتی ہیں شیطانوں کے لیے، کسی قسم کے شیاطینی مداخلت نہیں ہو سکتی قرآنی عمل پر، اس کی دسترس نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے اعمال ایسے مضبوط ہیں۔ تو بہرحال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے اعمال بیان فرمائے، 2 ایسی آیات بیان فرمائی جن کے نتائج اللہ پاک نے آیات کے اختتام پر بیان فرما دیے۔ ایک یہی آیت مبارکہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اور دوسری آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ ان 2 آیات مبارکہ کے ساتھ ہی اللہ نے ان کے نتائج بیان فرما دیے۔ فرمایا کہ دیکھو میرے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں، ایک مچھلی کا پیٹ جو ان کے لیے ایک قید خانہ بنا ہوا تھا، اس میں میری تسبیح و تحلیل شروع کی، کیا کیفیت تھی، کیا مقام تھا، کیا جگہ تھی، کیا ماحول تھا، آپ اس میں غور کریں۔ جب بھی ایسے حالات آپ کو ہر طرف سے گھیر لیں کہ مچھلی کا پیٹ بن جائیں، نکلنا دشوار نظر آ رہا ہو، تو اس وقت انہی تسبیحات کو پڑھ لیجئے، اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے اس سے نکلنا آسان فرما دیں گے۔ تو فرمایا دیکھو مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر کی گہرائی ہے، اور پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا الگ چھا جاتا ہے، پانی کا اندھیرا الگ۔ انہی اندھیروں میں بیٹھ کے میرے نبی نے سیریں بھی کی اور سمندروں کی گہرائی میں پڑے ہوئے سنگریزے ان کی تسبیح و تحلیل و تقدیس بھی سنی، اور جب میری تسبیح کو بیان کیا، پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں نے اپنے پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکالا، جہاں کے نہ آب و ہوا ہے نہ آکسیجن، زندگی کے گزارنے کے کوئی اسباب وہاں موجود نہیں ہیں، وہاں بھی میں نے اپنے نبی کو زندہ رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی۔ اور آگے جو یہاں اس دعا کے ساتھ مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے
वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, कि सिर्फ ये उन्हीं अंबिया के साथ ख़ास नहीं था। ए उम्मत मोहम्मद, मैंने अपने नबी पर ये आयात बय्यनात नाजिल की हैं और तुम्हें बतला रहा हूँ। वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, क़यामत तक के लिए मेरा यही ज़ाब्ता है कि जो भी ऐसी मुश्किलात में फंसेगा, मैं उन मुश्किलात से इस तरह निकालूंगा जैसे मैंने अपने नबी को निजात मरहमत फरमाई है। ला लबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ला लबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। अल्लाह पाक ने फरमाया, अगर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी ये तस्बीह बयान न करते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, हुजूर के शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसल्लीन, अगर ये नमाज पढ़ने वालों में से ना होते, यानी मछली के पेट में भी वक्त के नबी ने अपनी नमाज नहीं छोड़ी, वहाँ पढ़ते रहे। तो बहरहाल इसके मामूलात बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल मामूलात हैं। आइए आज हम आपकी खिदमत में इनके ख़ास मामूलात पेश करते हैं इस आयत मुबारका के। सबसे पहले, अगर कोई बहुत ही मुश्किल मरहला हो, ज़िंदगी की एक दुश्वार गुजार घाटी हो, जिसको अबूर करना आपको मुश्किल महसूस हो रहा हो, तो आइए हम आपको एक अमल पेश करते हैं। 4 रकात नमाज की नियत बांध लीजिए और पहली रकात में आप सूरत फातिहा पढ़ने के बाद व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद 100 मरतबा पढ़ो, और दूसरी रकात में सूरत फातिहा पढ़ो। उसके बाद व इलल्लाहि तुरजउल उमूर 100 मरतबा पढ़ो। उसके बाद तीसरी रकात में जब पहुँचो तो सूरत फातिहा पढ़ो। उसके बाद नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब, ये भी 100 मरतबा पढ़ो। और चौथी रकात में सूरत फातिहा के बाद इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना 100 मरतबा पढ़ो। ये आयात पढ़ने के बाद आप जब नमाज का इख्तिताम करें, सलाम फेरने के बाद एक लंबा सजदा करो, अल्लाह ताला से दुआ में दरख्वास्त भी करो, और फिर उसके बाद हाथ उठा लो, 100 मरतबा आयत करीमा का विर्द करो। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा आप इसको 100 मरतबा पढ़ने के बाद जब भी इसका कोई अमल ख़ास आप कर रहे हैं, तो ये आयत करीमा पढ़ने के बाद आप फ़ौरन फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम पढ़ो और कहो कि ए अल्लाह, इस गम से, इस हम से, इस मुश्किल से, इस परेशानी से, अपनी रहमत और फ़ज़ल से, जिस तरह आपने अपने नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से निजात मरहमत फरमाई थी, इस मुसीबत से मुझे भी निकाल दीजिए। वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, आपने वादा फरमाया है कि क़यामत तक के लिए जो मसाइब में फंसेंगे उनको निकालूंगा। तो इस आयत के हक़ से, इस आयत के तवस्सुल से मैं आपसे दुआ कर रहा हूँ, ऐ परवरदिगार मुझे इस मुसीबत से निकाल दीजिए। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु उसको उस परेशानी से निकाल देंगे। इसी तरह अगर किसी आदमी पर कोई ऐसा मुश्किल मरहला आया, ऐसा मुश्किल मरहला कि एक तरफ से उसने किसी को कर्ज देना है और कर्ज की अदायगी के कोई असबाब पैदा नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ से किसी को कर्ज देना है, किसी से लेना है तो वो देने के लिए तैयार नहीं, किसी को देना है तो उसके असबाब नहीं हैं, तो फिर इसको चाहिए रात की तन्हाई में बैठकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये तस्बीह पढ़ी तो 3 अंधेरे थे, मछली के पेट का, रात का, और इसी तरह दरिया और समंदर का अंधेरा अलग था। यानी 3 अंधेरों में बैठकर चिराग को बुझा दे, फिर उसके बाद वहीं बैठे हुए अपना हाथ पानी में भिगोकर अपने चेहरे पे भी मारता रहे और पानी में भिगोए रखे। उलमा ने लिखा है या चश्मे पे बैठे या
دریا یا نہر کے کنارے بیٹھے پانی میں پاؤں رکھ کے بیٹھ کر عمل کرے تو اور زیادہ مؤثر۔ تو یہی پڑھے کتنی مرتبہ؟ 306 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھے، اور 306 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے، وہ جس نے مجھے قرض دینا ہے وہ بھی مجھے واپس کر دے، جس کو میں نے دینا ہے اس کے لیے بھی کچھ اسباب پیدا کر دے۔ اٹکے ہوئے معاملات، زندگی میں کچھ ایسے معاملات پیش آئے جو اٹک گئے، اب مسئلہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کاروبار ہے تو بندش ہے، ایک وقت تھا کہ گھر میں گھی کے چراغ جلتے تھے، اب وہ وقت ہے کہ ایک وقت کی روٹی مشکل ہو رہی ہے اور پریشان ہیں، گاڑی کا پیٹرول نہیں ہے اور زندگی کے مسائل جھیل رہے ہیں۔ تو ان مشکل مسائل میں اگر کوئی ان کے دفعے کے لیے، حالات کی درستگی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہ یہ سبب کے طور پر دعا کو اختیار کرے۔ کیا کرے کہ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس آیت مبارکہ کو پڑھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ دن کی روشنی میں اجالے میں بیٹھ کر پڑھے، اور 313 مرتبہ آیت کریمہ رات کی تنہائی میں پڑھے۔ یہ کم از کم درجہ ہے، اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ پڑھنا شروع کر دے۔ اٹکے ہوئے اور رکے ہوئے معاملات، کسی کی پینشن نہیں بن رہی، کسی کے لیے کوئی اور رکاوٹیں ہیں، کوئی مالی معاملات ہیں، تو ان کے لیے چند دن ان کو پڑھے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل اس کی پیدا کر دیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ پیدا ہوگا، رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، جو اپنا حق نہیں مل رہا وہ اللہ پاک حق بھی بندے تک پہنچا دیں گے اس دعا کی برکت سے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر دشمنوں سے مقہور و مغلوب ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے اور مجبور ہو رہا ہے، ان دشمنوں کی دشمنی سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، دائیں بائیں کہتا بھی ہے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ سے بھی مدد طلب کرتا ہے، لیکن بہت بھاری دشمن ہے جو سر پر سوار ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں بیٹھے اور آگے جو دشمن ہے اس دشمن کے نام کا تصور کر کے اس کو سامنے ایک تصور کر لے، بنا لے، ایک ہاتھ میں ایک کوڑا اٹھا لے، کوئی لکڑی اٹھا لے، اور اس کو 101 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دشمن کے تصور سے اس کو مارتا رہے۔ 101 مرتبہ آیت کریمہ بھی پڑھے اور اسی دشمن کا تصور کر کے اس کو مارے۔ اب چند ہی دنوں میں وہ دشمن جو سنبھلنے کو نہ آ رہا تھا وہ نڈھال اور کمزور ہو جائے گا، اس کا تقابل نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس عمل کے بارے میں لکھا ہے کہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، یہ جلالی عمل ہے، ایسا نہ ہو کہ الٹا اپنے اوپر آ جائے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ناجائز کسی پر عمل کر رہے ہیں، تو الٹا اپنے اوپر وبال آ جاتا ہے، پھر پھنس جاتا ہے بندہ، پھر دائیں بائیں کی دوڑ ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں مجھے، مسئلہ وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر اس عمل کو کرے۔ اور اسی طرح جو آدمی اس مبارک عمل کو اپنی تسخیر کے لیے کرنا چاہتا ہے کہ میں مسخر کن شخصیت بن جاؤں، لوگ تابعدار ہو جائیں، اولاد فرما بردار ہو جائے، بیوی بچے مجھ سے محبت کریں، میری بہت عزت ہو، گھر میں باہر جگہ جگہ یعنی مجھے میری شخصیت کو احترام حاصل ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو رات کی تنہائی میں بیٹھ کر 117 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے، اور پڑھ کر پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنا ہاتھ بھگو کے اپنے چہرے پہ مار لے، اپنے چہرے پر پھیر لے، تو پھر باہر جہاں بھی جائے گا اللہ پاک اس کو اعزاز مرحمت فرما دیں گے، لوگوں میں اس کی شناسائی ہو جائے گی، کل تک جو سلام نہ کرتے تھے اب اس کی جان پہچان پیدا ہو جائے گی، مخلوق خدا میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔
یہ ایک مضبوط اور مؤثر عمل ہے۔ دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی قرآنی اعمال ہیں ان اعمال کو کرنے سے پہلے اپنا عرش کے ساتھ رابطہ ضروری ہے، عرش والے کے ساتھ رابطہ ضروری ہے۔ عرش کے ساتھ رابطہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا تعلیم فرمائی۔ یہ آیت کریمہ ہے، ایک اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس آیت مبارکہ کے بھی بہت فضائل ہیں۔ یعنی سورۃ توبہ کی آخری آیات، کتنے فضائل اس کے وارد ہوئے ہیں۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام عالم کی جو تدبیر ہوتی ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، نظام عالم کی جو تدبیر ہوتی ہے کائنات میں، نظام کائنات کو چلانے کا جو مرکز ہے وہ عرش الہی ہے، اور عرش الہی کے ساتھ رابطہ قائم ہوتا ہے اس کا جو حضور کا تابعدار ہے، اللہ کا فرمان بردار ہے، احکام الہی کا بھی خیال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام 7 مرتبہ حسبنا اللہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتا ہے، اس کی کفایت ہو جائے گی، اس کے سارے کاموں کا ذمہ اللہ کے پاس چلا جائے گا، سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ تو عرش کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے بعد صبح و شام 7 مرتبہ اس کو پڑھیں، پھر اور وظائف کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا عرش کے ساتھ رابطہ قائم ہوگا، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کام بنائیں گے۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں ہے دوائی شفا نہیں دیتی، آپ دوائی کو کھاتے ہو، اب دوائی میں اللہ کا امر آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، پھر وہی فرشتہ اسی دوائی کو وہاں لے جاتا ہے جہاں درد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ وہاں پہنچاتا ہے، جہاں امر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا، دوائی کھا لیتے ہیں شفا نہیں ملتی۔ تو جب ہم اپنی ضرورتیں حاجات پیش کرتے ہیں تو اللہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے توجہ فرماتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں، اور جہاں امر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا تو فرشتے بھی نہیں آتے، کام بھی نہیں بنتے۔ اب آپ کو ایک قرآنی عمل کے متعلق بھی ایک بہت بڑی فضیلت بتائے جاؤں۔ ایک سریہ میں تھے، ایک جنگ میں تھے صحابہ کرام، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ فرماتے ہیں وہاں ہمارا ایک بھائی تھا گھوڑے پر سوار، اب وہ وہاں سے گرا تو پاؤں اس کا ٹوٹ گیا۔ وہ جو ہمارا ایک ساتھی تھا جنگ میں، تو اس کا پاؤں ٹوٹا تو بڑی پریشانی ہوئی، پورا قافلہ اس کے لیے رکا ہوا ہے، گھوڑا بھی اس کا ساتھ بندھا ہوا ہے، بہت پریشانی، کوشش بسیار کے باوجود بھی اس کا پاؤں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اب مسئلہ ہے سارا قافلہ رک گیا، تو 1-2 دن گزرنے کے بعد اس ساتھی نے خود کہا کہ دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ تمام کے تمام رکے ہوئے ہو، آگے کام رکا ہوا ہے، فتوحات رکی ہوئی ہیں، مجھے تم اللہ کے سپرد کر دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو آ جاؤں گا، تو آپ یہاں سے چلے جاؤ، اپنا جو کام کرنا تھا وہ کرو۔ اب وہ صحابہ کرام اور تابعین کی جو جماعت تھی، وہ انہوں نے گھوڑا بھی وہاں چھوڑا، ان کا چارہ وغیرہ اس کے آگے ڈالا، اور کھانے پینے کی جو اشیاء خورد و نوش تھی وہ بھی اس ساتھی کے ساتھ رکھی، کہا کہ یہ آپ کھاتے رہنا، اس کو استعمال کرتے رہنا، دیکھیں ہم کچھ دنوں کے بعد چکر لگا لیں یا نہ آ سکیں تو دیکھ لینا جو بھی مناسب ترتیب بنے۔ تو وہ دل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریاد کرنے لگے اللہ تعالیٰ کو کہ اے اللہ مجھے ٹھیک کر دیتے تو میں ان کے ساتھ جاتا۔ تو ایک دن وہ بہت ہی پریشان بیٹھے ہوئے تھے، ایک رجل غیب آیا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا، کہا کہ کیا ہے ماجرا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں چوٹ لگی اور شدید درد ہے، میں اب چل نہیں سکتا۔ انہوں نے فرمایا اسی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر یہ آیت کریمہ پڑھ لیجئے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وہ ساتھی کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ جب میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تو درد ختم ہو گیا،
بالکل وہ جگہ مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ نہیں چوٹ لگی ہے نہ یہ جگہ ٹوٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا دے دی اور میں گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس طرح برکت رکھی ہے، اسی کو فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ جب قرآن آ جاتا ہے تو پھر اس میں کسی قسم کے شر و فساد کی مداخلت ختم ہو جاتی ہے، کوئی طاقت بھی ہو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔